بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مندرجہ ذیل بیان 8 ذی الحجہ 1382 ہجری مدرسہ کاشف العلوم بنگلے والی مسجد کے طلبہ میں ہوا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، جو آدمی پانی میں اپنے کو ڈال دے تو پھر ہاتھ پیر مار کر نکلے گا، یعنی تیر کر۔ تم کو تیرنا اس وقت آئے گا کہ جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے اس پر عمل کر کے تیرنا سیکھو، ورنہ پھر سیکھنے و سننے سے بغیر عمل کے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک بات ہے جو یہاں سے سارے عالم میں کہی جا رہی ہے، ملک و مال حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے یقین عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ وہ طالب علم ہی کیوں نہ ہو، ملازم سے بھی، مدرسے کا ملازم ہو یا کارخانے کا ملازم ہو، اس کے علاوہ زمیندار سے بھی کہی جا رہی ہے۔ اس لیے بھائی، بات تو سب سے کہی جا رہی ہے، جسے بولنا آئے کرنا نہ آئے تو وہ نقصان میں ہوگا۔ اب تم جماعت میں جاؤ گے تو 24 گھنٹے ہوں گے، اور جب ٹھیک وقت گزرے تو اللہ کے یہاں دعا قبول ہوگی۔ یہ سچی محنت سے اونچی محنت ہے۔ نبیوں کی محنت کو نبیوں والے راستے میں نکل کر دعا کی جائے تو سب سے اونچی دعا ہے، اور دعوت ہر موقع پر دی جائے۔ دکان و مکان چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، ذکر و دھیان کے ساتھ رہو، یہاں تک کہ پاخانہ جاتے وقت ذکر کرتے ہوئے جاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ مکان دیکھو گے، دکان دیکھو گے تو اس کی طرف کھینچو گے اور زمین کو دیکھو گے تو زمین نہیں کھینچے گی۔ اگر ہم ٹھیک بن کر نکلے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بگڑ کر نکلے تو دوزخ میں جائیں گے۔ دنیا بھر کے نہ دیکھو بلکہ اپنے کو دیکھو، غلط بات کان میں نہ پڑے بلکہ کلمہ نماز دین کی بات کان میں پڑے۔ آنکھ و زبان کو پابند رکھو، سیکھنا سکھانا ہو، تعلیم میں ہو، بہرحال انفرادی اجتماعی عمل میں رہو۔ کسی کو ذلیل نہ سمجھو بلکہ اپنے کو ذلیل سمجھو۔ مجھ سے سب بڑھیا ہیں۔ 24 گھنٹے میں محنت کر کے اللہ سے اپنے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت مانگو۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ دل میں وہ روشنی اور وہ کیفیت جس سے اعمال میں کامیابی نظر آئے اور بداعمال میں ناکامی نظر آئے۔ اس طرح اگر 24 گھنٹے کا وقت صحیح گزرا تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب۔ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقی اللہ کافرا شربۃ ماء۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اس راستے میں دنیا کی حرص ختم ہوگی۔ یہ کام بڑے مقصد کے تحت ہے، اور کائنات کے اندر کی ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، اسی وجہ سے اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ پوری محنت تو دین کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور دنیا جس کے ساتھ ہو جائے وہ بھی بیکار ہو جائے اور جنت سے دور ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دنیا سامنے ہو کر خدا سے درخواست کرے گی، اے اللہ، مجھ کو جنت میں داخل نہیں کرتے، اور جنتی آدمی کو میرے ساتھ کر سکتے ہیں، صرف اتنا کر دے کہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت میں کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے ساتھ تو ہوگی اس کی حیثیت کو برباد کر دے گی۔ یہ دنیا اس قدر گندی ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہو وہ جنت سے جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس لیے مسلمان کو اس سے زیادہ حصہ نہیں ملتا، بلکہ سب کافروں کو ملا ہے اور بچا کچا مسلمان کو ملتا ہے۔ اگر کوئی قدر کی چیز ہوتی تو مسلمان کو ملتی۔ دنیا کی حیثیت کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہترین لباس پہننے والے کو گندا کپڑا ہدیہ اس شرط پر کرے کہ آگے کپڑے پر لگا لو،
تو وہ جواب دے گا دور ہو جا، تو بے وقوف ہے، جو مجھے اس صورت میں دیکھے گا بھاگ جائے گا۔ اسی طرح کوئی دیہاتی آدمی تاج محل کو جو بہترین عمارت میں سے ہے وہ اندر داخل ہو کر کہے کہ بڑی بہترین عمارت ہے، لیکن اس کے سامنے گوبر کے ڈھیر کو رکھا جاوے تو سننے والے بیوقوف کہیں گے اور ساری عمارت بیکار ہو جائے گی، اور برسات میں اس کے کیڑے پھیل کر عمارت کو بدصورت کر دیں گے۔ یہ کام 40-50 سال سے ہو رہا ہے۔ مقصد دعا والا بننا ہے اور وہ نور ہدایت حاصل کرنا ہے جس کے بغیر انسان اندھا ہے۔ دنیا ضلالت کدہ ہے۔ نور ہدایت یہ ہے کہ اعمال میں کامیابی نظر آنے لگے۔ ڈاکو بڑے پیٹ والے کے پاس جاتے ہیں۔ ایک بڑے میاں کے یہاں ڈاکہ ڈالنے گئے، تالا کھولنا چاہتے تھے تو بڑے میاں کوٹھے پر سے بولے، یہ کنجی لے لو اور کھول لو، تالا نہ توڑو، میرے پاس تالا بنوانے کے پیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ واپس چلے گئے۔ جس کا پیالہ ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کے اندر جو چاہے ڈالے۔ یہ دنیا کی ساری مخلوق پیالے کے مانند ہے، چاہے اللہ اس میں کامیابی رکھیں چاہے ناکامی، حالات کو چاہے بنائیں یا بگاڑیں، مسئلہ دعا سے حل ہوتا ہے۔ محنت کر کے اعمال کو درست کر کے دعا والا بن جا۔ دعا سے کامیابی لینا ہے۔ خدا کی قدرت کا تعلق کائنات سے نہیں بلکہ صفات کے ساتھ ہے۔ دو راستے الگ الگ ہیں، ایک قدرت سے استفادہ حاصل کرنا، دوسرا خدا کی قدرت سے بنے ہوئے سے استفادہ۔ اس وقت مسلمان قدرت سے استفادے کے رخ سے ہٹ کر وجود پائی ہوئی چیز سے استفادے پر پڑ گئے۔ اقلیت میں ہونا، فقیری و غریبی ناکامی کا ضابطہ نہیں ہے، اسی طرح امیری کامیابی کا ضابطہ نہیں ہے۔ خدا کے یہاں دعا والا کامیاب ہے۔ قدرت کے استفادے میں شکل کو سامنے نہیں رکھا جاتا ہے کہ اللہ پالیں گے شکل سے۔ دعا کا راستہ قدرت سے استفادے کا ہے، شکل سے استفادے کا نہیں ہے۔ آج بول الگ ہیں اور عمل الگ ہیں، حالانکہ دونوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اگر تم دعا کے راستے میں آنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے وزیر اور جھوپڑے والے کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا۔ یہ اللہ اکبر ہے۔ دوسرا محمد رسول اللہ یہ ہے کہ جو چھوٹا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو بڑا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا استعمال چیزوں پر نہیں کریں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے۔ خدا کی قدرت سے سر سے پیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و طریقے کے راستے سے ہوگی۔ یہ یقین جماؤ کہ چاند کی قیمت ایک انگلی کے برابر نہیں، تو پھر اس سے اندازہ لگاؤ کہ آپ کے اعمال کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ آج دل کی گہرائی میں حکومتوں کی، کارخانوں کی، تجارتوں کی بڑائی بیٹھ گئی ہے، اللہ کی بڑائی نکل گئی ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ ان چیزوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کسی فوجی کو دیکھتے تو منہ پھیر کر دیوار سے لگ جاتے۔ وجہ یہ بیان فرماتے کہ یہ تاجر ہوتے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ ان کی طرف دیکھوں تو گرفت نہ کریں۔ یہ سفیان ثوری محدثین میں اعلیٰ درجے کے محدث ہیں اور صوفیہ میں سے اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں اور مجتہد ہیں۔ دعا کی قبولیت کے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، خدا سے ہونے کا یقین ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نمبر 2، جو بھی حال گزرے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، ہاتھ پھیلانا تو درکنار، حال کا ذکر نہ کسی کے سامنے نہ آنے پاوے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھ کر مانگو، پھر اللہ تعالیٰ یا تو معروف طریقے سے دیں گے کہ کسی کے دل میں ڈال دیں گے کہ وہ تمہاری مدد کرے، یا غیر معروف طریقے سے دیں، غیب سے دیں، بغیر کسی ذریعے کے براہ راست دیں۔ اسلام خارجی باہری چیزوں سے نہیں چمکتا ہے، وہ داخلی چیزوں سے چمکتا ہے۔
وہ اخلاق سے چمکتا ہے، دعا سے چمکتا ہے، یقین سے چمکتا ہے۔ اس لیے ساری محنت اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر محنت کر کے خدا کی ذات و صفات سے ہونے کی آواز لگاؤ اور اس پر عمل کرو، اور یہی 24 گھنٹے کا بول ہو۔ بات ہو کچھ اور، کہیں کچھ اور، اسی کا نام سیاست ہے۔ سیاست شیطان سے چلی ہے کہ حوا سے کہا اللہ نے اس درخت کے کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس کو نہ کھاؤ گی تو جنت سے نکال دی جائے گی، اور کھاؤ گی تو ہمیشہ جنت میں رہو گی۔ بات کچھ اور ہے اور کہہ رہا ہے کچھ اور۔ اسی طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تبلیغ نہیں کرنی ہے، خدا سے ہٹ کر لوگوں سے نہ مانگے، اس سے بچیں۔ تو ہم کو دعا والا بننا ہے، آسان راستہ دعا والا ہے، اس راہ میں نکل کر دعا نماز والا بننا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔